یہ کہانی دنیا کے خطرناک ترین گینگسٹرز کا آخری ٹھکانہ کہلانے والی سخت ترین جیل کی ہے۔ ان کی آنکھوں میں نہ دیکھیے گا اور ان سے نظریں بھی مت ملائیے گا۔ یہ وہ پہلی ہدایت تھی کہ جو صحافیوں کے اس گروپ کو دی گئی کہ جو دنیا کے خطرناک ترین گینگسٹر سے بھری ایل سیلواڈور کی مشہور جیل سینٹر فار دی کنفائنمنٹ آف ٹیررزم کا دورہ کرنے جا رہا تھا۔ یہ ایک انتہائی سخت سیکیورٹی والی جیل ہے جسے کچھ سال پہلے اس ملک کے صدر نے ایل سیلواڈور کے 3 مرکزی گینگز کے بڑے گینگسٹرز کے لیے بنایا تھا۔ وہاں کے قیدی کلین شیف اور سفید لباس میں ملوث تھے۔ ان کے پورے جسم پر ٹیٹوز بنے ہوئے تھے، لہٰذا یہ کافی مشکل تھا کہ انہیں نہ دیکھا جائے۔ انہیں بھی معلوم تھا کہ انہیں دیکھا جا رہا ہے اور انہوں نے بھی سلاخوں کے پیچھے سے صحافیوں کے ساتھ نظریں ملائیں۔ صحافیوں نے دیکھا کہ جیل کے بڑے سیل میں سینکڑوں قیدی موجود تھے۔ یہ ایک بڑی جیل ہے جو ایک ویرانے میں بنائی گئی ہے۔ کئی سالوں سے MS-13 اور باریو 18 گینگ کی وجہ سے پورے ملک میں خون خرابہ ہو رہا تھا، لیکن اب صورتحال ویسی نہیں ہے۔ اس جیل کے ڈائریکٹر کہتے ہیں کہ یہ وہ پاگل ہیں، دہشت گرد ہیں، قاتل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں ماتم برپا رہا۔ جیل میں ابھی آدھی رات کا وقت ہے، لیکن اس سے یہاں کے ماحول میں فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہاں پر موجود مصنوعی لائٹس کبھی بند نہیں ہوتی۔ چھت پر موجود ایئر فلٹر سے تھوڑی بہت ہوا آتی ہے اور اس سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کے دن کی گرمی میں کچھ راحت دیتی ہے۔ اس جگہ میں اس کے علاوہ وینٹیلیشن کا کوئی نظام نہیں ہے۔ باقی جیلوں کے مقابلے میں یہاں ٹوٹ پھوٹ کے مناظر نہیں ہیں، بلکہ یہاں ہر چیز چمک رہی ہے۔ گارڈز ان سیلز کے اوپر بندوق کے ساتھ کھڑے قیدیوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ ان کے نیچے قیدی 4 منزلہ بنک بیڈز پر سوتے ہیں جن پر کوئی میٹرس یا چادر نہیں ہوتی۔ انہیں کھانے کے لیے چاول، دالیں، ابلا انڈا اور پاستا دیا جاتا ہے۔ یہاں کبھی بھی کوئی بھی چمچ یا کانٹا کسی کے لیے جان لیوا ہتھیار بن سکتا ہے۔ جسموں پر ٹیٹو، منڈے ہوئے سر اور برہن آپا ہزاروں گینگسٹرز ایل سیلواڈور کی سب سے بڑی جیل میں قید ہیں۔ 3 طرف کی دیواروں اور ایک طرف کی سلاخ کے درمیان ان کے پاس 2 سنک اور ایک ٹوائلٹ کے علاوہ کرنے کو کچھ نہیں۔ وہ بس وقت کو گزرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ وہاں پر موجود ٹوائلٹ کے ارد گرد کوئی دیوار نہیں، لہٰذا سب کے سامنے ہی وہ ٹوائلٹ استعمال ہوتے ہیں۔ انہیں دن میں صرف 30 منٹ ورزش کرنے کی اجازت ہے اور اس میں بھی انہیں آلات نہیں دیے جاتے بلکہ انہیں اپنے جسم کا استعمال کرتے ہوئے ورزش کرنا ہوتی ہے۔ وہ ہال وے میں ورزش کرتے ہیں جہاں سے اس وقت ہم صحافی گزر رہے تھے۔ اس جیل میں کل ملا کر تقریباً 7 دیگر ایسے ہی پویلین ہیں۔ اس جیل کے گرد 2 برقی باڑیں، 2 کنکریٹ کی دیواریں اور 19 ٹاور ہیں۔ ایک صحافی کی طرف سے سوال کیا گیا کہ کیا کسی قیدی کو آزاد کیا گیا ہے جو یہاں آیا تھا، تو اسے جواب دیا گیا کہ یہ پاگل لوگ اپنے مرنے تک یہیں پر ہی زندگی گزاریں گے۔ ایل سیلواڈور اور ہزاروں بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے گئے افراد کا گینگ جرائم سے کوئی واضح تعلق نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ان میں سے کئی لوگوں کو مجبوری میں گینگز کا ساتھ دینا پڑا اور اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے ان کے لیے اسلحہ اور منشیات کو چھپایا۔ ایل سیلواڈور کی مرکزی انسانی حقوق کی تنظیم کریسٹو سال نے ایمرجنسی کے دوران تشدد کے کئی واقعات اور زیر حراست 150 افراد کی موت کی نشاندہی کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دسمبر میں اپنی رپورٹ میں گینگز کی تشدد کی جگہ ریاستی تشدد کے آنے پر تنقید کی تھی۔ یہاں کے قیدیوں کو ایکس رے کیا جاتا ہے جو اندرونی اعضاء اور ممکنہ پوشیدہ اشیاء کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سیکیورٹی کی چیکنگ سے گزرتے ہوئے قیدیوں کے بارے میں جیل کے ڈائریکٹر نے کہا یہ ایک سخت سیکیورٹی والی جیل ہے اور یہ ہیں گینگز کے اعلیٰ عہدیدار یعنی دہشت گرد۔ جیل میں قیدیوں کے ہاتھ سے چیکنگ کی جاتی ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ اپنے سر کے پیچھے رکھیں اور ٹانگیں کھول لیں۔ ان کے ٹیٹوز کے بارے میں ان سے سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ ایسی ایکس رے مشینوں سے گزرتے ہیں کہ جو سکرین پر ان کی انتڑیاں تک دکھاتی ہیں۔ کوئی غیر ملکی یا ملکی سرکاری تنظیمیں یہاں کبھی نہیں آتی۔ جیل کے گائیڈ نے ان صحافیوں سے کہا کہ اب ہم آپ کو یہاں پر موجود 5 ایسے لوگ دکھائیں گے کہ جن کے مقدموں کے قومی اور عالمی نتائج آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا سامنا سب سے شدید مثال سے کروائیں جس کے خلاف صدر بوکیل نے جنگ کا اعلان کیا اور ان کے منصوبوں نے انہیں مقبولیت بھی دی۔ گارڈ 5 قیدیوں کو سیل سے نکالتے ہیں جن کا پہلے سے ہی انہوں نے انتخاب کر رکھا تھا۔ انہیں ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں اور گھٹنوں کے پل بٹھا کر دیوار کی جانب منہ موڑ دیا جاتا ہے، مگر انہیں صحافیوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جیل کے ڈائریکٹر کے مطابق میگول انٹینیو اور سیکٹورا MS-13 کے رکن اور ان کے بندوق بردار ہیں۔ پراسیکیوٹر آفس کے مطابق 2022 میں انہیں اغوا، تشدد اور قتل کا الزام ثابت ہونے پر 269 سال قید کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد MS-13 گینگ کے رکن مارون ماریو کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنا ٹیٹو دکھائیں۔ انہیں 2012 میں 16 سال کی اولمپک ریسلر ایتھلیٹ ایلسن کے قتل کے الزام میں سزا دی گئی ہے۔ غیر ملکی صحافیوں کے ساتھ آنے والے ایل سیلواڈور کے فوٹوگرافروں میں سے ایک نے بس میں جاتے ہوئے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہو تو بھکر نیٹ ورک ویڈیو
ویڈیوز کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا.